اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر روایت موثقہ ابن بکیر جو مانے تھی اس بات پر کہ شاذکونہ ایک قسم کا جو ہے بچھونا ہے کہ جس کو احتلام پہنچ چکا ہے، اس میں نماز پڑھنے کو شاذکونہ پر منع کر رہی تھی۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت موثقہ کے مقابل میں ہمارے پاس دو بالکل صحیح روایتیں موجود ہیں کہ جو شاذکونہ ہی پر احتلام ہی کی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے۔ ایک روایت صحیحہ وہ زرارہ کی صحیح روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے قال سألتہ عن الشاذکونہ، شاذکونہ یعنی جو بچھانے کا بوریا ووریا جو ہوتا ہے اس پر آدمی لیٹتا ہے مثلا۔ میں نے سوال کیا امام باقر علیہ السلام سے، زرارہ کہہ رہے ہیں شاذکونہ کے بارے میں، یکون علیہ الجنابۃ، کہ جس کے اوپر جنابت پہنچ گئی، ایصلی علیہ فی المحمل، تو محمل کے اندر اس شاذکونہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال لا بأس بالصلاۃ علیہا، کا اس شاذکونہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس پر احتلام پہنچ گیا تھا۔ کوئی بچھونا ایک ہوگا جو جس طرح ہوتا ہے نا ہمارا وہ گدا بچھایا جاتا ہے، اس طرح کوئی چیز ہوگی۔ اور آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت میں قال لا باس، وہاں پر لا باس آیا ہے، لا باس علیہ نہیں آیا ہے، لا باس بالصلاۃ علیہ نہیں آیا، خالی لا باس آیا، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ایک روایت زرارہ کی ہو گئی جس میں کہا کوئی حرج نہیں، شاذکونہ پر جہاں پر احتلام ہو گیا تھا اس کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ کس روایت کے مقابلہ؟ ابن ابی بکیر کی روایت کے مقابل جہاں پر شاذکونہ پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، یہاں پر جو ہے جائز قرار دیا امام علیہ السلام نے فرمایا جائز ہے۔ یہ روایت صحیح روایت ہے زرارہ کی، جبکہ ابن بکیر کی روایت موثقہ روایت تھی۔ روایت کے اعتبار سے بھی یہ روایت طاقتور ہے اس موثقہ روایت سے۔ دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں، اور روایت ابن ابی عمیر بھی بڑے عجیب جو ہے راوی ہیں۔ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، ابن ابی عمیر کہتے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اصلی علی الشاذکونہ وقد اصابت الجنابۃ، کیا میں شاذکونہ پر نماز پڑھ سکتا ہوں جبکہ اس پر جنابت پہنچ چکی تھی؟ یہ بھی وہی سوال ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا قال لا باس بہ، امام علیہ السلام کا کوئی حرج نہیں، شاذکونہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کوئی ان دو قسم کی روایتوں کو، یہ دونوں روایت صحیح تھی، روایت زرارہ اور روایت ابن ابی عمیر، دونوں صحیح روایت ہے، بالکل صحیح پکی روایت ہے ابن ابی بکیر کی روایت کے مقابل میں۔ تو دونوں روایتوں کی جمع کیا آغاز کوئی نے چند طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے دونوں روایتوں کو جمع کرنے کا، یہ ہے کہ موثقہ روایت میں جو لا آیا ہے، منع کیا ہے، اس کو حملے پر کراہت قرار دے، کراہت یعنی شاذکونہ پر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، جائز تو ہے بس، لیکن مکروہ پر حمل کیوں کیا؟ بقرینۃ التصریح بالصحیحتین بالجواز، کیونکہ قرینہ موجود ہے جواز کا دونوں صحیح روایت کے اندر،
اس لیے پتہ چلتا ہے تو اس کو حرام پر تو حمل نہیں کر سکتے، اس اللہ کو جو ہے کراہت پر حمل کرے. یہ ایک عمل دونوں کو جمع کرنا. دوسرا جو ہے طریقہ جام جو ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے شاذگونہ پر جو منع کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ جنابت کے آثار ابھی رطوبت رکھتے ہوں گے، رطوبت پر عمل کریں کہ رطوبت میں منع ہے تاکہ جو ہے بدن و لباس کے اندر گیلا نہ لگ جائے اور جو ہے لباس اور بدن نجس نہ ہو جائے، اس لیے جو منع کیا ہوگا. حمل الموثقۃ علی ما اذا كانت الشاذکونہ رطبۃ، شاذکونہ جب جو ہے تر تھا اس پر حمل کیا جائے اور اس سے نسبتیں منقلب ہو جائے. ایک حرام کی نسبت ہے، ایک حلال کی نسبت ہے، تو دونوں کی نسبتیں اپنی جگہ پر صحیح ہو جائیں. رطوبت والے میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جو ہے بدن و لباس نجس ہونے کا خطرہ ہے، اور خشک کے اسے نماز پڑھ سکتے اس لیے کہ وہاں پر جو ہے رطوبت منتقل ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے وہاں پر جو ہے. تو دونوں کی نسبتیں ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے باوجود نسبتیں صحیح ہو جائیں. یہ دوسرا طریقہ ہے دو روایت کو جمع کرنے. اب آ جائیے یہاں پر اسی مطلب کو، رطوبت والے مطلب کو کوئی ذرا تشریح دیتے ہیں کہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ دو صحیح روایت زرارہ کی اور ابن ابی عمیر کی، اگرچہ کہ اس کا ظہور مطلق میں چاہے رطوبت ہو چاہے خشک و نجاست دونوں کو شامل ہے، تو رطوبت و خشک دونوں کے حساب سے مطلق ہونے کے باوجود لازمی ہے کہ ان دونوں صحیح روایت کو خشکی کے ساتھ قید کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دوسری معتبر روایتیں موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ خشکی مکان ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے لیے. اگر وہ مکان نجس ہے تو خشکی ہونا ضروری ہے، جس کا بیان عن قریب آئے گا. وہ روایتوں میں ہے کہ نجس ہے مکان کو خشک ہونا چاہیے. اور جب ہم نے دو صحیح روایت کو خشکی کے ساتھ قید کر دیا تو لا محالہ خشکی کے ساتھ جواز آ گیا تو رطوبت کے ساتھ عدم جواز آ جائے گا. دونوں نسبتیں اپنی اپنی جگہ پر وہ صحیح ہو جائیں گی. تباین کی نسبت جو دو قسم کی روایت میں تھی کہ کہہ رہے تھی کہ جو ہے جائز نہیں ہے، دوسری کہہ رہے تھے کہ جائز ہے، دونوں کے اندر تباین کی نسبت تھی، وہ منقلب ہو جائے گی عموم خصوص مطلق میں. عموم خصوص مطلق کیونکہ موثقہ کے اطلاق کو صورت عید کے ساتھ وہ الگ کر دیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر صرف رطوبت اس میں رہ جائے گی اور اس کے نتیجے میں موثقہ روایت بھی حمل ہوگی کہ رطوبت کے ساتھ وہ نماز جائز نہیں ہے. اما شاذکونہ پر خشکی کے ساتھ دو صحیح روایت کے مطابق وہ نماز جائز ہے. یہ نتیجہ نکل آیا ہے. یہ دو قسم کے جمع، ایک کراہت والا دوسرا رطوبت والا، دو قسم کے جمع خوبی نے دو روایت کے ٹکراؤ میں بتایا ہے. اما باقی اور تین روایتیں جو منع کرنے والی روایتیں تھیں ان تینوں روایت کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ابن ابی بکیر کی روایت موثقہ تعارف کر رہی تھی زرارہ اور ابن ابی عمیر سے، اسی طریقے سے کہ تینوں روایت جو منع کر رہی ہے وہ بھی تعارف کرتی صحیح روایتوں سے.
اس لیے کہ صحیح ہے علی ابن جعفر اور روایت موجود ہے کہ ان تینوں کا جواب ہے۔ علی ابن جعفر نے اپنے بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، قال سألت عن البواری یبل قصبها بماء قذر ایصلی علیہ قال اذا یبست فلا باس۔ کہتے بواری جو بوریا ہے، اس بوریے کو کھڑا کیا جاتا ہے، مثلا جو ہے وہ بوریا ہے کہ جس کے جو ہے وہ بانس کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ گندے اور نجس پانی سے نجس ہو گیا، تو کہا کہ کیا اس جھوپڑی میں، اس بوریا میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قال اذا یبست فلا باس، اگر وہ بوریا خشک ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خشکی کو معیار قرار دیا، جو خشک ہو گیا تو پڑھے، نجس پانی، نجس جو ہے جگہ تھی پھر بھی پاک ہو جائے گی، وہ پاک نہیں ہو جائے وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی۔ دوسرے اور موثق عمار قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عمار نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سوال کیا، عن البوریۃ یبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاۃ علیہا، بوریا یعنی جھوپڑی ہے کہ جس کے بانس کے پاس آ کے پیشاب کیا گیا ہے اور گندے پانی سے وہ جگہ پھیل گئی ہے، آیا نماز پڑھنا اس کے اوپر جائز ہے یا جائز نہیں؟ فقال اذا جفت فلا باس، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو جگہ اگر خشک ہو گئی ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومنها، انہی روایت میں سے ما رواہ فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیہ، قرب اسناد کتاب میں علی بن جعفر کی روایت اپنے بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، قال سألته عن رجل مر بمکان قد رش فیہ خمر قد شربته الارض بقی نضاوته ایصلی فیہ۔ اور علی بن جعفر نے سوال کیا ایک مرد کے بارے میں جو گزرتا ایسی جگہ سے، قد رش فیہ خمر، جہاں پر جو ہے وہ شراب گر گئی تھی، مثلا قد شربته الارض، اور زمین نے شراب کو پی لیا تھا، تو بقی نضاوته، اور اس کی تری اب بھی باقی ہے، ہے کیا اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ قال ان اصابا مکانا غیرہ، کہ اگر وہ شراب چل کر آگے بڑھ گئی ہے، وہاں سے ہٹ کر کے وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، اس جگہ پر باقی نہیں رہی ہے، فلیصلی فیہ، اس جگہ سے آگے کی طرف چلی گئی ہے تو آپ اسی میں نماز پڑھیں۔ وَإِن لَمْ يُصِبْ، اگر جو ہے وہیں پر ٹھہری ہے، کہیں اور دوسری جگہ پر نہیں گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان اصاب مکانا غیرہ، اگر جو ہے وہ کسی دوسری جگہ چلے جائے تو اسی میں نماز پڑھے۔ وَإِن لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَلَا بَأْسَ، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی اور جگہ نہیں گئی، وہاں پر ہے، تو پھر جو ہے وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری روایت جو ہے علی بن جعفر کی، جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عن البیت والدار لا تصیبہما الشمس ولا ویصیبہما البول، گھر اور اندر کا کمرہ اس میں سورج نہیں چمکا ہے لیکن اس میں پیشاب کر دیا گیا ہے، فیغتسل فیہما، گھر اور کمرہ اس کے اندر غسل کیا گیا جنابت سے، من الجنابت، ایصلی فیہما، اس گھر اور بیت میں، اور گھر میں اور بیت میں کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اذا جفا، جب وہ گھر اور کمرہ جو ہے خشک ہو گیا ہے۔ قال نعم، امام علیہ السلام نے کہا خشک ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں۔
یہ ساری روایت تعارض کرتی ان تینوں باتوں سے، تینوں روایتوں سے جو پہلے منع کرنے والی تھی۔ چنانچہ یہ تمام روایتیں جواز پر دلالت کرتی کہ موضع نجس ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کی خشکی میں اجازت ہے، تو وہ ساری روایتیں جو ہے اس کے مقابل میں یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ یہ روایت ان کے مقابل میں جواز کو بیان کرے، تو یا تو اس کو کراہت پر حمل کرے یا رطوبت پر حمل کرے۔ جواب وہی ہے، یا کراہت پر حمل کرے اس کو جو منع کرنے والی روایتیں، یا اس کو رطوبت پر حمل کرے کہ وہ چونکہ گیلی تھی اور اس سے بدن اور لباس نجس ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے جو ہے امام علیہ السلام نے وہاں پر منع کیا، ورنہ منع کرنے کی کوئی علت نظر نہیں آتی ہے۔ اور ممکن ہے اس طرح بھی جمع کیا جائے کہ جو وہاں پر منع کیا کہ اس کو حامل کریں کہ پیشانی والی جگہ پر جو جگہ ہے وہاں منع ہے، باقی جگہ پر منع نہیں ہے۔ جو روایت جواز قرار دے رہی پیشانی کے علاوہ کو جواز، جو منع کر رہی ہے وہ پیشانی والی جگہ کو کہہ رہی ہے۔ اس طرح بھی جمع کرنا ممکن ہے۔ بس اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کراہت پر حمل کریں، رطوبت پر حمل کریں، پیشانی پر حمل کریں، یہ تینوں حمل ممکن ہے، لیکن ایک گفتگو اور اس مسئلے میں رہ گئی ہے کہ مقتضی روایات یہ ہے کہ جہاں پر تر نجس ہو وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نجاست کپڑے اور بدن میں سرایت نہ کرے۔ آیا یہ روایات جو طریقے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں نجاست، ان نجاستوں کو کہہ رہی ہے جس میں معافی نہیں دی گئی نجاست کی، یا معافی دی گئی ہے وہ بھی شامل ہے؟ یہ سرایت تو کر رہی ہے بدن اور لباس میں۔ اب سرایت کرنے والی وہ نجاست کہ جس کی معافی دی گئی ہے، یا سرایت کرنے والی وہ نجاست جس میں معافی نہیں دی گئی ہے؟ دونوں کو شامل ہے یا دونوں کو شامل نہیں ہے؟ یہ بحث تھوڑی سی رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔